میری بات سن کر میری ساس کچھ دیر خاموش رہی، پھر ہلکی آواز میں بولی، یاسر مجھے ایسا ساتھ چاہیے جو لفظوں کا ساتھ نہ ہو بلکہ وہ ساتھ دل سے دل تک ہو۔ ان کا یہ جواب میرے دل میں بجلی بن کر گرا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہی تھیں مگر وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ اب اکثر ایسا ہوتا کہ میں گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے ساس کی طرف دیکھا کرتا۔ وہ میرے انتظار میں ہوتی مگر ظاہر نہیں کرتی تھی۔ رات کو جب سارے سو جاتے تو میں سوچا کرتا کہ آخر یہ کون سا رشتہ ہے جو خاموشی سے جنم لے رہا تھا؟ کیا یہ غلط تھا؟ کیا یہ صرف ایک لمحاتی کشش ہے یا پھر واقعی کوئی ایسی ڈور ہے جو ہمیں قریب سے قریب کر رہی تھی؟ میری ساس کی آنکھوں میں جو تنہائی تھی وہ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کی پیاس بننے لگی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، بیوی اپنی کزن کے پاس گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف میں اور میری ساس موجود تھے۔ ساس نے کھانے کی تیاری کی اور مجھے آواز دی۔ ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران اچانک میری ساس کہنے لگی، یاسر تم سے ایک بات کرنی تھی۔ میں نے کہا حکم کریں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، بیٹا تم سے بات کر کے مجھے دل کا بوجھ ہلکا لگتا ہے۔ تمہاری باتوں سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے ساس کی بات سن کر مسکرا کر کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کیوں ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کر ٹال دیتی ہیں؟ کبھی مجھے دوست بھی سمجھ لیا کریں۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی تھی مگر وہ فوراً سنبھل گئی۔ شام کو ہم صحن میں بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اماں جی آپ اتنی اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ میری بات سن کر وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی، پھر آہستہ آواز میں بولی، یاسر کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہے نہیں جاتے، بس محسوس کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ جملہ میرے دل پر لکھا جا چکا تھا۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا کہ وہ بھی کچھ ایسا محسوس کر رہی تھیں جیسا میں کر رہا تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، مگر پھر دل کہتا کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، ایک اکیلا پن ہے جو محبت میں بدل رہا ہے۔ ساس کا خیال میرے دل اور دماغ پر چھا چکا تھا۔